کہ یہ قرآن ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس قرآن پر عمل کریں، پڑھیں، سنیں اور اس کی تفسیر پر غور کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والے، سمجھنے والے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا کوئی ہے؟ ہمارے مسلمان گھروں کے اندر ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ہفتے میں ایک دن بچوں کی تربیت کے لیے والدین بیٹھیں، اپنا وقت نکالیں اور اس کو کوئی معمولی کام نہیں سمجھیں، اس کو بہت بڑا عظیم کام سمجھیں. جب جا کر جو ہے ہمیں بولنے کا بھی شوق پیدا ہوگا اور بچوں کے اندر سننے کا بھی شوق پیدا ہوگا. ایسا نہیں کہ 2 ہفتے جو ہے بچوں کو تربیت کے لیے بیٹھ گئے لے کر اور تیسرے چوتھے ہفتے کو جو ہے چھوڑ دیا، کیا ہے بعد میں دیکھیں گے لے. ایسا نہیں. قرآن آسان ہے، مشکل سی مشکل زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل فارمولے ہم یاد کر لیتے ہیں، مگر اس قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا جتنا زیادہ حصہ ہو سکے اتنا زیادہ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں اور اس پر عملی جامہ پہنائیں. اللہ علیہ وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
وقال الله تعالى في موضع آخر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ مسلم او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. دنیا کا اور آخرت کا ہونے والا ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو برادران اسلام، آج کے اس جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے کہ ہم مسلمانوں میں قرآن کریم سے بڑھتی ہوئی دوری اور اس کے نقصانات. برادران اسلام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو ہم تمہارے اوپر اس لیے نازل کیے ہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے. ایسا نہیں کہ جس کسی کے سامنے جا کر قرآن پیش کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھ کر سنائے، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے. اللہ جسے چاہتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ بے شک آپ جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت کے ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. انک لا تہدی من احببت، جس کسی کو چاہیں آپ ہدایت بانٹ لیتے پھرو، یہ نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے روک لیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو زبردست تعریفوں والا ہے. تو برادران اسلام، آج اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم سن رہے ہیں، پھر بھی جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کا حکم نہیں ہو رہا ہے ہم مکمل ایمان والے بننے کے لیے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے بہت سارے قوموں کو عروج پر پہنچایا اور بہت سارے قوموں کو ضائع کر دیا، اکارت اور ناکام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم جس کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے کتاب کس کو؟ جو تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر ہم لوگ آج قرآن کے پڑھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی اگر ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں تو قرآن خود کہتا ہے کہ یہ کتاب ہر کسی کو ہدایت دینے والی نہیں ہے، یہ کتاب ہر کسی کو جو ہے صحیح راستہ نہیں بتائے گی۔ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اور ہدایت یافتہ، ہدایت حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہوتے، ان کے سامنے کتنا بھی قرآن پڑھ کر سنائیں، یا وہ جو ہیں مہینے میں 4 قرآن بھی ختم کریں، مگر وہ ان کا دل وہی رہے گا اور ان کے خواہشات وہی رہیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ برادران اسلام، قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ قرآن کریم کتنے لوگوں کو بیک وقت جو ہے سننے کے بعد اسلام پر لے آیا، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ اس ضمن میں 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقری بنا کر بھیج دیا، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ تو برادران اسلام، مدینے میں جا کر وہ تبلیغ کرتے اور لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے۔ ایسے موقع پر ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں، انصاری صحابی ہیں، غصے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، دیکھو تم ہمارے محلے میں آئندہ سے نہیں آنا، تم لوگ ہمارے محلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو اور نئے دین کی تعلیم دیتے ہو، ہمارے آبا و اجداد کے دین سے جو ہے برانگیختہ کرتے ہو، تم آئندہ سے ہمارے محلے میں نظر نہیں آنا۔ یہ ساری باتیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے ہیں، اور جب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، وہ جتنا بولنا تھا وہ بول لیے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارا بات بولنے کی ہو گئی تو میری ایک بات سنو۔ تو کہتے ہیں کہ سناؤ، کیا ہے؟ دیکھو میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ اور جو باتیں میں کہوں گا ان باتوں کو سنو، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لو، اگر آپ کو اچھی نہیں لگے آپ اپنے راستے پر چلے جائیے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچ لیا کہ واقعی بڑی انصاف والی بات کہتا ہے، کیا ہوا اس کے پاس بیٹھ کر سننے سے؟ اگر اس کی بات اچھی لگے تو قبول کر لیں گے، اچھی بات قبول کرنا یہ اچھی بات ہے، اور بری اگر لگے تو ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے اپنے راستے پر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ بولو کیا بولنا ہے، سناؤ کیا سنانا ہے۔ تو برادران اسلام، اس وقت قرآن کریم کی چند آیتیں ان کے سامنے پیش کی گئی اور اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کی گئی۔ وہ ساری باتیں پہلی مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور جتنی باتیں بولنا تھا مصعب بن عمیر نے ساری باتیں بول دیے۔ تو برادران اسلام، اب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ
کہ تم تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا شرائط رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن کو سن لیا، ایک مرتبہ دین کے اصول کو سن لیا تو فوراً بول پڑے کہ تمہارے دین کے اندر داخل ہونے کے کیا اصول ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے غسل کر لو، پھر اس کے بعد اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے اسلام قبول کرو۔ تو برادران اسلام، اسی باغیچے کے اندر انہوں نے غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ برادران اسلام، کیا کوئی معمولی بات ہے یہ؟ ہم لوگ ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے مگر ہمارے دل اسلام کی طرف مکمل نہیں آ رہے ہیں، قرآن ہمیں مکمل اپنی طرف نہیں کھینچا چلا لے رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم متقی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ کتنی پیارے الفاظ ہیں، اے ایمان والو تم پھر ایمان لے کر آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اے ایمان والو، اگرچہ کہ تم دعوے دار ہو ایمان کے، اگرچہ کہ تم دعوے دار ہو یہ ہماری کتاب ہے قرآن، اگرچہ کہ تم دعوے دار ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ اس پر ایمان لانے والے ہم ہیں، یہ دعوے دار ہو، تم صرف دعوے دار ہو، ایمان سے تمہارا دل خالی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، پھر اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ جو اس نے اس کے رسول کے اوپر نازل کیا۔ برادران اسلام، کہاں ہیں صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہیں جو بیک وقت میں سنے اور اسلام کے جو ہے سپہ سالار بن گئے۔ دوسرا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ نجاشی بادشاہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر ابتدائی اسلام میں لوگوں کو جو ہے دعوت تبلیغ پیش کیا تو چند لوگ مسلمان ہو گئے، تو قریش مکہ نے انہیں ستا رہے تھے، قسم کے جو ہے تکلیف ان کو دیتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دیا۔ تو چند لوگ مردوں اور عورتوں ایک جماعت بن کر جو ہے حبشہ روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطمینان سے عبادت کرنے لگے، کوئی ستانے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اب مکے میں قریش کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے چند لوگ بھاگ کر جو ہے حبشہ پہنچ گئے، وہاں اطمینان سے ہیں، لہٰذا انہیں واپس لے کر آئیں اور سخت سے سخت کڑی سزا انہیں دیں۔ تو برادران اسلام، یہ کام کرنے کے لیے قریش مکہ نے بڑے ذہین لوگوں کو چنتے ہیں۔ ان میں سے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، دوسرے عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ تو برادران اسلام، یہ دونوں کو روانہ کرتے ہیں حبشہ کو، اور حبشہ کو جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں یہ دونوں آ کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہمارے چند لوگ مکے سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں تاکہ ہمارے شہر کے لوگ ہمارے شہر میں رہیں۔ تو برادران اسلام، نجاشی بادشاہ ان مسلمانوں کو بلا بھیجتے ہیں اور جو ہے دربار بھرا ہوا ہے، ایک طرف مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے یہ دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ اور نجاشی بادشاہ کہتا ہے کہ کہو کہ تم کس لیے اپنا ملک وطن چھوڑ کر میرے ملک میں آ گئے ہو۔ تو برادران اسلام، مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ سے کہنے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ سے گویا ہوتے ہیں کہ بادشاہ،
ہم ایسی قوم میں سے تھے جس میں چوری، ڈاکہ، زناکاری اور قسم قسم کے گناہ کو کسی قسم کی غلطی اور گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہم لوگ اپنی بیوی بہن میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بار بار عورتوں کو طلاق دینا، اور 360 بتوں کو رکھ کر جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر اس کی پوجا کرتے تھے، روزانہ ایک بت کی۔ اس طرح جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ چوری کرنا، زنا کرنا، دھوکہ دینا اور جو ہے غداری کرنا، یہ تمام بری چیزیں ہیں، اور وہ ہمیں اللہ کی جانب سے اس کے اوپر نازل ہوئی کتاب کو ہمیں پڑھ کر سناتا ہے۔ ہم اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کی تعلیمات پر یقین کر لیے ہم نے، تو اس وقت نجاشی بادشاہ کہتا ہے کہ وہ رسول جو تمہارا جو قرآن پڑھ کر سناتا ہے مجھے بھی کچھ سنائیے اس کا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم میں سے سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ اٹھا کر دیکھیے الرحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کے اندر نجاشی بادشاہ حالانکہ وہ عیسائی ہے، پہلی مرتبہ قرآن کو سنتا ہے، سورہ مریم کی کچھ آیتوں کو سنتا ہے تو زار و قطار رونے لگتا ہے، رو رو کر کے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی ہے، اور جتنے بھی لوگ درباری بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بادشاہ کو دیکھ کر قرآنی آیات کو سن کر وہ بھی رونے لگے، اور جتنے بھی ان کے پاس کاغذات صحیفے رکھے ہوئے تھے وہ جو ہے تر بتر آنسوؤں سے ہو رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس کے بعد عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں سے نجاشی بادشاہ مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو یہ لوگ صحیح بات کہتے ہیں، اور یہ جو قرآن انہوں نے پڑھ کر سنائے ہیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، اور یہ جو میں نے اب سنا ہے یہ دونوں مجھے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جو ہے چراغدان سے نکلے ہوئے ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب برادران اسلام، انہیں تمیز ہو گئی، معلوم ہو گیا انہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے جو بالکل پاک اور صاف دل کے ساتھ سنیں۔ مگر آج ہم لوگ، ہمارے اندر قسم قسم کی بری عادتیں ہیں، سود کھانا ہماری عادت ہے، جھوٹ بولنا ہماری عادت ہے، اور جو ہے چاڑی چگلی کرنا ہماری عادت ہے، دھوکہ دینا ہماری عادت ہے۔ ان عادتوں سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں، اور پھر قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ لیتے ہیں کہ دیکھو میں تو اس مہینے میں 2 قرآن ختم کی ہے، میرا معمول تھا کہ ہر مہینے میں 2 قرآن ختم کرنا تھا، میں نے 4 قرآن ختم کیے اس مہینے میں، کیا فائدہ ہوا؟ کتنی مرتبہ جمعہ کے خطبوں کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانی کے باتوں کو سنے ہوں گے، پھر بھی چھوڑنے کی توفیق نہیں۔ برادران اسلام، اگر ہم معمولی طور پر دیکھیں گے تو ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو انگریزی میں بات کرتے ہوئے، انگریزی پوئم سناتے ہوئے، انگریزی میں کسی نہ کسی تقریر کو کرتے ہوئے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وہی قرآن کریم کی ایک سورت سننے پر اتنی خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میری دینی ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر نکاح کرنا چاہو تو دیندار لڑکی سے نکاح کرو۔ یہ کس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ بچوں کی تربیت میں دین کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کیا ہمارے ماں بہنوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو قرآنی آیات کو سنا کر کے، قرآنی واقعات کو سنا کر کے نصیحت کرتے ہوں؟ اگر وہ ضد کر رہا ہے تو
قرآنی آیات کو پڑھ کر دیکھو، یہ آیتیں اس میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح نافرمانی کرنے والوں کے لیے، اس طرح ضدم ضدی کرنے والوں کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے۔ قرآنی آیات کو بچوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنا کر کیا کوئی نصیحت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ تو برادران اسلام غصے میں آ گئے، بڑی آواز نکال کر جو ہے ان کو ڈانٹ دیے، ڈپٹ دیے۔ تو برادران اسلام، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بچوں کے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھ کر انہیں سنائیں بچوں کو۔ میں اس سے پہلے کہ جمعہ میں بھی بتایا تھا، ہمارے مسلمان گھروں کے اندر ایک معمول ہونا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ہفتے میں ایک دن بچوں کی تربیت کے لیے والدین بیٹھیں، اپنا وقت نکالیں، اور اس کو کوئی معمولی کام نہیں سمجھیں، اس کو بہت بڑا عظیم کام سمجھیں۔ جب جا کر جو ہے ہمیں بولنے کا بھی شوق پیدا ہوگا اور بچوں کے اندر سننے کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ 2 ہفتے جو ہے بچوں کو تربیت کے لیے بیٹھ گئے لے کر، اور تیسرے چوتھے ہفتے کو جو ہے چھوڑ دیا، کیا ہے بعد میں دیکھیں گے لے۔ ایسا نہیں برادران اسلام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ کتنے لوگ ہیں انگریزی سیکھنے کے خواہش مند ہیں، کتنے لوگ ہیں حساب و کتاب کو سیکھنے کے خواہش مند ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو پیسے دے کر کوچنگ لے کر کسی نہ کسی علم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، کیا کسی کے اندر شوق ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرے؟ کہ کسی کا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ میں ہر دن کم سے کم پارہ قرآن پڑھ کر ہی میں رات کو سوؤں گا، اس سے پہلے نہیں سوؤں گا میں؟ کہ کسی کا معمول ہے یہ؟ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ برتاؤ ہے جس کی وجہ سے وَيَزَعُ بِهَا الْآخِرِينَ، ضائع ہو رہے ہیں ہماری وقعت نہیں ہے لوگوں کے سامنے۔ برادران اسلام، یہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، اور جنہوں نے اس قرآن کو اللہ کا کتاب سمجھ لیا ہے، انہیں قرآن کو اپنے سینوں سے لگا لیا ہے، تو پھر سب سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ یاد رکھیں، اس کی حفاظت کریں۔ قرآن کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھے ہیں کہ اونچی جگہ پر رکھیں، اس کی طرف پیر نہ کریں، اس کو جو ہے ریشمی کپڑوں کے غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھیں۔ برادران اسلام، اس کی حفاظت یہ نہیں، اس کی آیتوں کو سیکھیں، اپنے دل میں محفوظ کریں اور انہیں عملی جامہ پہنائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور ان باتوں کو یاد رکھیں، اور ان باتوں کو اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتین کو سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں۔ اس کا عمل بھی محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی آیتیں بھی محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران اسلام، اگر کوئی یہ کہیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں تو صاف کہتے ہیں کہ کہاں فرصت ہے، صبح 8 بجے اسکول کو جاتا ہے، 4-5 بجے آتا ہے، پھر ٹیوشن کو تھکا ماندہ رات میں 8-9 بجے آ کر جو ہے کھائے نہ کھائے سو جاتا ہے بچہ، اب فرصت کہاں اسی؟ برادران اسلام، ہم لوگ جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ مسلمان کہنے کے لیے سرچشمہ ہے قرآن، اسی کی تعلیمات اور اسی کے اصول و ضوابط کو بنیاد بنا کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسی کتاب کو ہم پس پشت ڈال دیا، اس کے حقوق ادا نہیں کرے ہم۔ من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اللہ کی نظر میں۔ ہم اللہ کی نظر میں بہترین لوگ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن سیکھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا شوق نہیں ہے،
درس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، 10 کم سے کم 10-15 منٹ کے لیے درس حدیث میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، کم سے کم 10-15 منٹ۔ برادران اسلام، اب کیا قرآن ہمیں سمجھائے گا؟ کیا قرآن جو ہے ہمیں ہدایت پر لے آئے گا؟ ہمارے دلوں کے اوپر ظلمات کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ہیں، ہم گناہوں کے اندھیرے میں ہیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو گناہوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے۔ روشنی کیا ہے؟ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے روشنی۔ اس روشنی کی طرف آنے کی جو ہے ہمیں خواہش مند نہیں ہیں۔ ہم لوگ بس اپنے گھروں میں 2 سے 4 لائٹیں لگا لیے، بالکل روشنی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کرنٹ چلے جاتا ہے، بجلی چلے جاتی ہے تو اندھیرے میں رہنا مشکل لگتا ہے، اور چارجنگ لائٹ فوراً موبائل نکال کر اس کی لائٹ جلا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے مرد و عورتیں، سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے جس کی لائٹ ہم نے جلا لیا، اور آج ہمارے پاس استطاعت ہونے کی وجہ سے 1 سے 2 لائٹیں جلا لیے، چارجنگ لائٹ لا کر رکھ لیے، ہماری استطاعت ہے، مگر ہم مر جائیں گے۔ خبر کے اندھیرے میں روشنی کون پیدا کرے گا؟ خبر کے اندھیرے میں روشنی کیسے آئے گی؟ اور کل میدان محشر میں ہم چلتے ہوں گے تو ہمارے سامنے نور اور روشنی کیسے آئے گی؟ اس کی کوئی فکر نہیں۔ برادران اسلام، خبروں میں کیا لائٹ جلے گی؟ کس کی خبر میں کون لائٹ رکھا ہے آج تک تاریخ میں؟ اگر رکھے بھی تو کیا فائدہ ہوگا؟ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی قرآن اس لیے نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے اوپر کتاب کو اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا بولنا تھا، اس کے متعلق جتنا حق ادا کرنا تھا، پورا حق ادا کر چکے ہیں، اور عمل کرنے کی باری ہماری ہے، اور اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کی باری ہماری ہے۔ تو برادران اسلام، اگر ہم لوگ اندھیرے ہی میں رہنا چاہتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث کی تعلیمات ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، من مانی ہم لوگ گزار رہے ہیں اور وہی ہمیں پسند ہے، تو پھر دنیا کے اندر روشنی میں رہو اور آخرت میں اندھیروں پر اندھیرے میں رہنا پڑے گا۔ اس دن کی روشنی کے لیے، اس دن کی نور کے لیے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو کم سے کم ناظرہ بھی نہیں سیکھیں گے، کتنے ایسے مسلمان ہیں قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے نہیں آتا، افسوس ہے، قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے نہیں آتا، ہم پھر بھی مسلمان ہیں، افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ قرآن عربی زبان میں پڑھنا سیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر، جو زبان اپنی آسان ہے اس زبان میں سیکھیں، پڑھیں، سنیں، درسوں میں بیٹھیں، وقت نکالیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے، تب جا کر یہ ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہوگا، اور جب ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہوگا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہم سنیں گے ہی نہیں، اس کے لیے وقت نکالیں ہی نہیں، تو پھر کیا قرآن ہدایت ہمیں دے گا؟ تو برادران اسلام، خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ قرآن ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ایک راستہ بتاتا ہے، یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اس قرآن کو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن پر عمل کریں، پڑھیں، سنیں، اور اس کی تفسیر پر غور کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والے، سمجھنے والے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا کوئی ہے؟ تو برادران اسلام، ہم اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ، ہم ہیں تیرے قرآن کو سننے والے، ہم ہیں تیرے قرآن کو پڑھنے والے، ہم ہیں تیرے قرآن کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، ہم ہیں، یہ ہم جواب دینا چاہیے عمل کے ذریعے۔ تو برادران اسلام، قرآن آسان ہے، مشکل سے مشکل زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں، مشکل سے مشکل فارمولے ہم یاد کر لیتے ہیں، مگر اس قرآن کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا جتنا زیادہ حصہ ہو سکے اتنا زیادہ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں اور اس پر عملی جامہ پہنائیں۔ تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنے پڑھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تعلیم حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقتوں کو اے اللہ نکالنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وقتوں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے پڑھے لکھے لوگوں کی عزت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل قرآن کی مدد کرنے اہل حدیث کی مدد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔